صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک وہ صبر ہوتا ہے جو عام ہمیں پتہ ہے، مصیبت میں صبر کرنا۔ کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی فوت ہو گیا تو اس پہ جو ہے وہ نوحہ نہیں کرنا، رونا دھونا نہیں، ماتم نہیں کرنا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری صبر کی قسم ہے معاملات میں صبر کرنا۔ معاملات میں صبر کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ انسان عجلت پسند نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے، بلکہ ہر کام ایک پورے سوچ سمجھ کے اور صبر سے کرتا ہے۔ اور اچانک کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو بھڑک نہیں اٹھتا ہے۔ انسان جو ہے وہ کہیں جا رہا تھا یا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اچانک ایک موٹر سائیکل والا سامنے سے شو گزرا، اب یہ یکدم اس کو گالیاں نہیں نکالنا شروع کر دیتا، اس نے غلط کام کیا ہے، لیکن وہ گالیاں نہیں نکالنا شروع کرتا، فوری یہ کون ہوتا ہے، وہ فلاں فلاں۔ تو معاملات میں صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک بدو نے پیچھے چادر سے زور سے کھینچا پیچھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کے کھینچنے کا نشان بھی گردن پہ جو ہے وہ پڑ گیا، تو پیچھے مڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دیے، کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی مجھے بھی کچھ مال دیجیے۔ تو دوسرا ہوتا ہے صبر معاملات پہ کرنا، اور تیسرا ہے وہ صبر جو یہاں پہ ہے کہ اللہ کی عبادات کو بجا لانے میں صبر کرنا۔ سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ٹھنڈا پانی اور وضو کرنا بڑا مشکل ہے، تو صبر کر کے تحمل کر کے وضو کرنا ہے۔ یہ ہے صبر کی تیسری قسم کہ عبادت کو بجا لانے میں صبر کرنا۔ وَاصْطَبِرْ، یہ تا جو ہے باب افتعال کی وجہ سے بدلی ہوئی ہے، اصل میں صبر ہے، اس کا روٹ ورڈ صاد 12۔ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِي، اپنے رب کی عبادت کو پورا کرنے کے لیے صبر کے ساتھ پورا کرو۔ کوئی تکلیف آ رہی ہے نا، یہ نہیں ہے کہ اب میں تو میرا ہو گیا، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھنی نماز کبھی نہیں معاف ہے۔ جو مرضی تکلیف ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں، اشارے سے پڑھ لو، لیکن یہ کہنا کہ نماز جو ہے وہ چھوڑ ہی دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، چوتھی قسم ہوتی ہے صبر کی کہ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہے نا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت والدین 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا نا، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ بندہ بھی ہے کہ جس کو ایک حسب و نسب والی عورت اپنی طرف بلاتی ہے گناہ کی طرف، اور وہ آگے سے کہہ دیتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ یہ ایک وقت کا یہ والا ادا کیا ہوئے الفاظ انسان کو آخرت والے دن اللہ کے سائے کے نیچے رہنے کے مرتبے میں عطا فرمائے گا۔ وہ دن قیامت کا جس دن سورج زمین کے قریب آیا ہوا ہوگا اور ہر ایک انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اس دن یہ 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔